پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کا حل بیان فرمایا، ارشاد فرمایا میرے بندو جس راستے سے پریشانی آ رہی ہے چاہے وہ جیسی بھی ہو، جتنی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی مصیبت کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، فرمایا اس سے بچنے کا فقط ایک راستہ ہے، اس کو دور کرنے کا فقط ایک راستہ ہے، اور وہ میں تمہیں اپنے کلام میں بتاتا ہوں۔ کوئی پیر مرید، کوئی خانقاہ، کوئی مزار، کوئی درگاہ، کوئی عامل ہے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہیں کر سکتا، کوئی کتنا بڑا الٹا لٹکنے والا کیوں نہ ہو تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ آؤ میں تمہیں وہ راستہ بتلاتا ہوں جہاں سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ ہوگا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے بندو یاد رکھو تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی اس وقت تک نہیں چبھتا ہے، تمہیں ذرا بھی نقصان تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک تم نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، بیوی بدماش ہو گئی، آنے والی نئی نویلی دلہن بہو رانی بدماش ہو گئی، فرمایا دنیا کو بولنے والوں کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ہماری پریشانی اور مصیبت کا حل بتایا ہے۔ یہاں پر اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی لائن سے پریشان ہے نہیں؟ باپ بیٹا سے پریشان، بیٹا باپ سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، کوئی کاروبار کو لے کر پریشان، کوئی معاملات کو لے کر پریشان، کوئی تھانہ اور کورٹ کو لے کر پریشان، کوئی کھانا کو لے کر پریشان۔ گویا کہ ہر بندہ آپ کو کسی نہ کسی پریشانی میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا میں اس وقت بالکل پریشان نہیں ہوں۔ دیکھو میں مائک کو لے کے پریشان ہوں یا نہیں ہوں نا؟ تو ہر کوئی پریشان ہے، کوئی پڑھائی کو لے کر پریشان، کوئی تجارت کو لے کر پریشان، کوئی امام کو لے کر پریشان، کوئی مؤذن کو لے کر پریشان۔ امام صاحب نے ذرا لمبی سورت پڑھ لی تو پیچھے کھڑے ہوئے دو چار کو کھجلی شروع ہو گئی، لو امام صاحب لمبی نماز پڑھا دیا، دیکھو پریشان ہوا نہیں ہوا؟ تھوڑی لمبی دعا کر دیا تو مصیبت، ذرا لمبی تراویح پڑھا دیا تو مصیبت، دو چار منٹ لیٹ آئے امام صاحب تو مصیبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننکم پلی کے مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ مولوی عرفان کسی آدمی کا بچہ نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کا نواسا ہے، یہ لیٹ کیوں آیا؟ متولی صاحب کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ آئیں، کبھی پون گھنٹہ، کبھی آئے ہی نہ، کوئی بات نہیں ہے، متولی صاحب سو گئے ہوں گے۔ امام صاحب 2 منٹ لیٹ آئے تو سب کی گردن پیچھے کی طرف گھومی رہتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام فرشتہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آتا ہے، چاہے وہ لائن کوئی بھی ہو، لیکن ہے پریشان عالم بھی، جاہل بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، مسلمان بھی، وفادار بھی، غدار بھی، نمک حرام بھی، نمک حلال بھی،
ہر کوئی پریشان ہے. کوئی شوگر کی دوا کھا کھا کے پریشان ہے, کوئی بی پی کی دوا کھا کھا کے پریشان ہے, کسی نے آپریشن کرا لیا تو پریشان ہے, کوئی آپریشن نہیں کرایا تو پریشان ہے. تو سوال یہ ہے کہ بھائی خوش کون ہے؟ ایک ڈھونڈ کے لاؤ پورے ننگم پلی سے. مرد میں چاہو تو لے آؤ بلا کر, عورت میں چاہو تو جا کر معلوم کر لو بھائی آپ پریشان ہو یا نہیں ہو. باپ سے موبائل مانگا بچہ, باپ نہ دے تو بچہ پریشان. شوہر کسی سے بات کر رہا ہے, بیوی نے کال کیا بزی بتا دیا, اب بیوی پریشان. بیوی کسی سے, ماں سے, بہن سے بات کر رہی ہے, شوہر نے اچانک بنگلور سے فون کیا بزی آ رہا ہے, شوہر بنگلور میں پریشان. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں کا کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو پریشان, بولو نا, ہر کوئی پریشان ہے نا. نہیں مولانا, پورے گلا آواز خراب ہو جائے گی اس میں, آپ سمجھیے بات کو. قرات وغیرہ کے لیے وہ ٹھیک ہوتا ہے, اس کو بولو نا بڑھانے کے لیے, مشین ہی نہیں ہے پاور والی, کیا کرے گا وہ. بہرحال تو ہر بندہ کسی نہ کسی لائن سے پریشان ہے. اچھا, پریشانی جو ہوتی ہے اس کے آنے کا ایک راستہ ہوتا ہے, بغیر راستے کے پریشانی نہیں آتی ہے. اب اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے, اس پریشانی سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے ہم لوگ وہ کوشش کرتے ہیں جو کوشش کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے. بہو بڑی بدماش آ گئی, بہو بہت بدماش آ گئی, تو پہنچ گئے مولانا ساجد صاحب کے پاس اور مفتی اہل اللہ صاحب کے پاس. حضرت کچھ دے دو, حضرت کچھ دے دو. گھر کے اندر کسی چیز کی آواز آ گئی تو اب پہنچ گئے کہیں, حضرت گھر میں آواز آ رہی ہے ذرا چیک کر دو. یعنی کہ آپ دیکھتے چلو اس قوم نے ہمیشہ اپنی مصیبت کا حل, اپنی پریشانی کا حل ان چیزوں کے اندر تلاش کیا جو اسلام نے کبھی بتایا ہی نہیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا یہ بات کہ تمہارے گھر کے اندر جنات آ جائے تو نیبو کٹواؤ, ناریل لٹکاؤ. اللہ نے کہا ہے, لیکن آپ لٹکاتے ہو یا نہیں, کاٹتے ہو یا نہیں. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا اگر بدماش ہو جائے تو کسی ایسے ویسے کے پاس لے جا کر ان کو تعویذ پہنا دو. اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو چوک چوراہوں پہ جا کر کے انڈا پھوڑو. اللہ نے یہ سب نہیں بتایا ہے. تو جب اللہ کا بتایا یہ راستہ ہے ہی نہیں تو ہمیں اپنی پریشانی ان راستوں سے دور ہوگی. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کا حل بیان فرمایا. ارشاد فرمایا میرے بندو جس راستے سے پریشانی آ رہی ہے چاہے وہ جیسی بھی ہو جتنی بڑی کیوں نہ ہو کوئی مصیبت کوئی پریشانی کیوں نہ ہو فرمایا اس سے بچنے کا فقط ایک راستہ ہے اس کو دور کرنے کا فقط ایک راستہ ہے اور وہ میں تمہیں اپنے کلام میں بتاتا ہوں. کوئی پیر مرید کوئی خانقاہ
کوئی مزار، کوئی درگاہ، کوئی عامل ہے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا بڑا الٹا لٹکنے والا کیوں نہ ہو تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ آؤ میں تمہیں وہ راستہ بتلاتا ہوں جہاں سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ ہوگا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے بندو یاد رکھو تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی اس وقت تک نہیں چبھتا ہے، تمہیں ذرا بھی نقصان تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک تم نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، بیوی بدماش ہو گئی، آنے والی نئی نویلی دلہن بہو رانی بدماش ہو گئی۔ فرمایا دنیا کو بولنے والوں کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ کبھی بھی فرمایا کہ تمہارے چپل کا پھیتا جو چلتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر، تمہاری گاڑیاں جو پنچر ہوتی ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر، تمہارے گاڑی کا انجن جو سیز ہوتا ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر، تمہارے گاڑی کا بریک جو فیل ہوتا ہے وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ کر۔ گویا اللہ چھوٹی موٹی سزا دے کر کے گناہ کو، مولانا ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، ننکم پلی سے نکلے، چھوٹی مارکیٹ جاتے جاتے بیچ میں گاڑی پنکچر ہو گئی، کون سا گناہ کیے تھے؟ اچھا بیٹے تو راستے کے کنارے سے جو کسی کی بیٹی جا رہی تھی تو آپ نے نہیں دیکھا اسے گاڑی چلاتے چلاتے؟ نہیں دیکھا؟ مولانا یہ بھی گناہ ہے؟ میں نے کہا پتہ جب چلے گا جب تیری بہن کو کوئی دیکھے گا تو تیرا دل خود کہے گا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں۔ دوسرے کی ماں اور دوسرے کی بیٹی اس کو دیکھنے کا گناہ تب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ تمہارے ساتھ جانے والی تمہاری ماں کو مارکیٹ میں کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ جب وہ دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کسی کی ماں کو دیکھنا گناہ ہے، مگر ہم لوگ ہو گئے بالکل اس کی دم، پھر بھی نہیں سدھرتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو یہ جو بارش بند ہو جاتی ہے، یہ جو گرمی قیامت کی پڑنے لگتی ہے، یہ جو نیچے کا بور خشک ہو جاتا ہے، یہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ کر۔ فرمایا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی نقل و حرکت اور کوئی بھی نقصان جو تمہیں پیش آتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی یہ سب پہلے کر لیتے نا۔ نمبر لاؤ جلدی لاؤ، اسے لگاؤ۔ اسے ہٹاؤ، ہٹا دو پورا، ہٹا دو، چھوڑو چھوڑو۔
تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، یہ جو ہمیں آتی ہے نا، یہ آتی ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ کر۔ کس کی وجہ کر؟ لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہم نے کون سی غلطی کر دیا جو اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کا حل بتایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میرے بندو بس ایک کام تم کر لو، مصیبت ختم کرنا میرا کام ہے، پریشانی سے نجات دلانا میرا کام ہے، آزمائش سے الگ ہٹانا میرا کام ہے۔ فرمایا پروردگار کون سا عمل کرو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے راستہ بس ایک ہے، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا میرے بندو راستہ فقط ایک ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ فرمایا میرے بندو تم اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ پھر کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، پھر ہم مصیبت سے تم کو نکال لیں گے، پریشانی سے ہم تم کو بچا لیں گے، مصیبت ہم تم سے دور کر دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر گناہ سے بچو گے۔ جب اللہ سے، ارے گاڑی چلاتے ہو نا، آپ جا رہے ہو روڈ پر، اچانک چوراستے پہ سرکل پہ لال بتی جل گئی۔ کیا جل گیا؟ لال بتی۔ اب آپ اپنی گاڑی کو بریک مارتے ہو یا آگے لے کے جاتے ہو؟ بریک مارتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر میں گاڑی لے کر کے گیا تو سی سی ٹی وی کیمرہ کی آنکھ مجھے دیکھ لے گی اور مجھے فائن پڑ جائے گا۔ دیکھو سی سی ٹی وی کیمرہ کے آنکھ کو دیکھنے کا ڈر ہم کو قانون توڑنے سے بچاتا ہے یا نہیں؟ بچایا نا؟ گاڑی کو بچا لیا، ہمارے جیب کو بچا لیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو جائیں گے تو بتاؤ پیسہ لگے گا، جیب خالی ہوگا، گاڑی سیج ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کیمرہ کی آنکھ کا یقین جب تمہارے دل میں ہو گیا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچ گئے، جرم سے بچ گئے، غیر قانونی کام کرنے سے بچ گئے۔ تو جب تم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو بتاؤ گناہ سے بچو گے یا نہیں بچو گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ سے تم بچتے ہو تو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ تم کو بتا دیتا ہے، اور پھر اللہ تم کو کیا کرتا ہے؟ مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ مصیبت سے اس کو نکال لیتا ہے۔ آج ہم مصیبت سے ایک مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا آ گیا، دوسرا ٹھیک ہوا تیسرا آ گیا، تیسرا ٹھیک ہوا چوتھا آ گیا۔ حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا علی کھیت میں غلہ نہیں ہو رہا ہے، بیج ڈال دیتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی۔ تو حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ دوسرا ایک آدمی پھر آیا، کہا کہ علی شادی کو ایک زمانہ ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہوا۔ تو حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ کیا کہا؟ پھر آیا ایک آدمی، کہا کہ دکان میں نے کیا کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔
پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت زمانہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ پھر ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ درخت میں پھل نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ کرو۔ جو حضرت علی کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، جو آ رہا ہے سب کو آپ کہہ رہے ہو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا اللہ نے کلام مقدس کے اندر کہ جب تم کو پریشانی آئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب سے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ رب سے استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ جب وہ معاف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر آسمان سے بارش ہوگی، آسمان سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارا مال بڑھ جائے گا، وَبَنِينَ، تمہیں اولاد مل جائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے دریا اور سمندر کے راستے کھل جائیں گے۔ فرمایا دیکھو تمام مصیبت کا حل اللہ نے استغفار کو بتایا یا نہیں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ بگڑے اپنے گریبان میں جھانکا کرو، توبہ استغفار کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا گناہوں سے بچو گے، جب گناہوں سے بچو گے تو مصیبت دور ہوگی۔